بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اسلامیات گریڈ 3 کے سبق نمبر 4 کی طرف آتے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے نماز۔ تو بچوں، آج ہم نماز پانچ وقت نماز پڑھنے کی اہمیت اور اس کے قواعد اور ضوابط کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس سبق کو آپ نے خود بہت توجہ کے ساتھ اس کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نماز کیا ہے، نماز کب پڑھی جاتی ہے، نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں اور نماز پڑھنے کی کیا شرائط ہیں۔ میں آپ کو اس ٹاپک کے اندر دی گئی جنرل معلومات آپ کو بتا دیتی ہوں کہ نماز جو ہے وہ اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ پہلا رکن نماز کا کون سا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ پڑھنے سے ہم مسلمان ہوتے ہیں، اور پھر مسلمان ہونے کے بعد جو دوسرا رکن ہے جس کے ادا کرنے کا قرآن میں بھی بار بار حکم دیا گیا ہے، وہ ہے نماز۔ تو نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ نماز کے لفظی معنی ہوتے ہیں دعا کرنا۔ نماز ہر مومن مسلمان پر فرض ہے، اور بچوں، فرض اس عبادت کو کہتے ہیں جو ہر حال میں ادا کرنی ضروری ہوتی ہے، جو بیماری کی حالت میں بھی معاف نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی آسانیاں پیدا کی ہیں کہ اگر ایک انسان کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر پڑھے، اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹ کر پڑھے، اگر اتنی بھی ہمت نہیں تو اشاروں کی مدد سے نماز ادا کرے۔ نماز کو چھوڑنے کا کسی بھی طرح سے حکم، کسی بھی طرح سے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ بچوں، نماز کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ہمارا مذہب جو ہے اسلام ہے، اس نے ہمیں نماز کی شکل میں ایک بہترین تحفہ دیا ہے۔ نماز پڑھنے سے بہت سے فائدے ہوتے ہیں، پاک صاف رہتے ہیں، نماز وقت کا پابند بناتی ہے، برائیوں سے بھی بچاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن میں بھی ارشاد ہے کہ نماز بے حیائیوں کے کاموں اور بری حرکتوں سے روکتی ہے۔ نماز پڑھنے والا بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بہت پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے بہت ساری چیزیں ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، وہ نماز کی شرائط ہوتی ہیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے اس نماز کا وقت ہونا چاہیے، جسم اور کپڑے صاف ہونے چاہیے، نماز پڑھنے سے پہلے وضو کریں، نماز پڑھنے کی جگہ صاف ہو، قبلہ کی طرف رخ ہونا چاہیے، نیت کرنی چاہیے۔ تو بچوں، قرآن مجید میں بار بار نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیوں حکم دیا گیا ہے؟ کہ نماز پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور نماز کے ذریعے ہماری مدد بھی فرماتے ہیں۔ تو بچوں، سوچئے اور بتائیے کہ اگر ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اگلے اس کی طرف آتے ہیں۔ بچوں، نماز پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نماز کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے، یعنی چابی ہے، یعنی نماز کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 5 نمازوں کا نیچے چارٹ دیا گیا ہے۔ اس چارٹ پہ آپ نے نماز کا نام، اس کا وقت اور اس کی جو رکعتیں ہیں وہ نوٹ کرنی ہے۔ اور بچوں، آپ کو ہوم ورک دیا جائے گا، مشقی سوالات کے جوابات آپ نے اپنی جوابی کاپی میں بہت خوبصورت لکھائی کے ساتھ لکھنے بھی ہیں، اور ان کو زبانی یاد بھی کرنا ہے، اور یوں آپ نے نماز کو قائم کرنا ہے۔ اور ان ہولی ڈیز میں آپ نے نماز کی جتنی بھی رکعتیں ہیں وہ سیکھنی ہے، اور نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔